رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوزع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ في به درجة صاحب الصوم والصلاة۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہے، اور اچھے اخلاق اور صوم و صلات کرنے والے کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق والا صوم و صلات کا کوئی پابند ہو، اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تکمیل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان رکھے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ آدمی کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے میزان لگائے گا، اور اس کا لگنا حق ہے، اور پھر نیکیوں کے بھاری پلڑے والا کامیاب اور برائیوں کے بھاری پلڑے والا خائب و خاسر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوزن یومئذ الحق، اور اس روز اعمال کا تولنا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ نجات پا جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ وہی لوگ ہیں۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی شخص پر ذرہ برابر بھی اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا کر حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت عراتا حفاتا غرلا، روز قیامت لوگوں کو میدان حشر میں ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ختنہ کے بغیر اکٹھا کیا جائے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ تب تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو پردے کا کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مصروفیت ہی اتنی ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی اس دن کیا مصروفیت ہوگی؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نامہ اعمال کے حصول میں کہ جن میں ذرہ اور رائی کے برابر وزن کے اعمال بھی موجود ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ انتہائی قابل غور ہے، اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یا اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اور یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام مولوی پیر یا کسی دوسرے تیسرے کی بات نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا،
جو شخص اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے بوعدہ ہی اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا رکھے، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَاهُ وَرَوْسَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن اس کے اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید اور پیشاب سارا کچھ اس کی نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ یعنی کہ کسی نے اچھائی کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گھوڑا رکھا، تو اس کے گھوڑے کا پیشاب اور لید، کھانا پینا، ہر چیز اس کے نامہ اعمال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اس قدر اللہ کے ہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن پھر بھی دعا یہ کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حساب دینے سے محفوظ فرمائے اور بغیر حساب کے ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ میرے غلام میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، لہذا میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، مجھے بتلائیے کہ میرا کیا حال ہوگا۔ اس قدر لوگوں کو فکر تھی۔ آج ہم طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے سروں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اس حدیث کا نچوڑ دیکھیے۔ میں تو یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا تو میں حیران و ششدر تھا کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ اور عمل نصیب فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی خیانت، جو اس نے غلام اور ملازم رکھے ہوئے تھے، ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا جائے گا، یعنی دونوں چیزوں کو آپس میں تولا جائے گا۔ اگر سزا ان کے جرموں کے مطابق ہوئی، تم اور وہ برابر ہو گئے، نہ ان کا تم پر کوئی حق رہے گا اور نہ تمہارا ان کے اوپر۔ انہوں نے غلطی کی، تم نے برابر سزا دے دی، اللہ کے ہاں معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اگر تمہاری سزا کم ہوئی، یعنی غلطی ان کی زیادہ تھی، نقصان ان کی طرف سے زیادہ تھا، لیکن تمہاری طرف سے ان کو سزا کم دی گئی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تو صاحب فضیلت گنا جائے گا۔ اور تیسرا آپشن کہ اگر ان کی غلطی کم تھی، تو نے زیادہ سزا دے دی، تو اللہ رب العالمین تجھ سے اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص روتا ہوا چلا گیا، چیختا ہوا، ابھی جانے ہی لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو ایسا قائم کریں گے کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے دنیا میں مال دیا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تیری ہی فضیلت بڑھائے گا۔ تجھے دنیا میں اللہ نے مالدار کیا ہے، تیرے نیچے غلام تھے، ملازم تھے، دوسرے تیسرے لوگ تھے، تو نے دنیا پہ ان کے اوپر ظلم کیا، بعد میں تو قیامت والے دن بھی اللہ سے مطالبہ کرے یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں اگر صاحب فضیلت بنایا تھا، صاحب اقتدار بنایا تھا، تو مجھے آخرت میں بھی وہی فضیلت چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دنیا ہے ہی امتحان۔ اب یہ ساری بات سننے کے بعد ہم ہوتے کہتے چلو قیامت آئے گی دیکھا جائے گا جب اللہ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے اور اپنے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ میں ان کو آزاد کر دوں، یعنی میں ان کو آزاد کر دوں گا، مجھے ان کی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں ان کے اوپر غصہ نہیں کروں گا، لہذا میری آخرت تو کم از کم بچ جائے گی نا، دنیا کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ تو آگے سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو گواہ بنا کر ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ فکر کرنے والے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی فکر نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر ضروری ہے کہ آپ ایمان لے کے آئیں، ان تؤمنوا باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ایمان، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ ایمان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان، وتؤمن بالجنۃ والنار والمیزان، تمہارا جنت اور جہنم اور جو میزان لگے گا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے،
وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان ہونا چاہیے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ جس کا میزان میں نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا وہ کامیاب اور جنت میں، جس کا میزان میں برائیوں کا پلڑا باری ہو گیا وہ ناکام اور جہنم میں۔ مضمون طویل ہے، وقت کم ہے، اللہ تعالی ہمیں اتنی ہی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان میں بھاری کر دے گا۔ ایک دو باتیں آپ سے گزارش کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ پہلی چیز ایسے حدیث بطاقہ، اس کا نام ہے، مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں سے اللہ ایک بندے کا انتخاب کریں گے، اللہ اس کو پوچھیں گے اور اس کے 99 جو ہے نا گناہوں کے دفتر اللہ اس کے سامنے رکھیں گے، اور ان ایک 99 دفتر میں سے ایک دفتر کی طول و عرض پتہ کتنی ہوگی؟ جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہوگی۔ اگر آپ کو اللہ نے نظر صحیح دی ہے، جی ٹی روڈ پر کھڑے ہو کے کسی بھی طرف دیکھے 2 کلومیٹر تک تو بندہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے نا، اس قدر۔ اور قیامت کے دن نظروں کا کیا عالم ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جہاں تک نظر ہوگی وہاں تک اس کا طول و عرض ہوگا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 99 جو دفتر ہوں گے وہ گناہوں سے لبریز ہوں گے، بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے ان تمام گناہوں کا پتہ ہے؟ جی اللہ پتہ ہے۔ تم نے کی ہیں؟ جی اللہ کی ہیں۔ کسی کا انکار نہیں؟ فرشتوں نے، لکھنے والوں نے، کرامن کاتبین نے کسی قسم کی غلطی تو نہیں کی، زیادتی ظلم تو نہیں کیا؟ اللہ نہیں۔ اب تیرے پاس کوئی عذر ہے ان گناہوں کو کرنے پر؟ سوالات چیک کیجیے، ایک سوال نہیں ہے، اللہ کے سوال چیک کیجیے کہ یہ تو نے کیے ہیں؟ اللہ کیے ہیں۔ کوئی عذر نہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں لکھنے والوں نے غلطی تو نہیں کی؟ نہیں۔ ان گناہوں کو کرنے پر کوئی عذر، کوئی مجبوری؟ اللہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا جب حساب و کتاب ہوگا نا، میزان لگے گا، تولنے کا وقت آئے گا تو قریب کھڑے ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا ایسے کول کھلو ذرا دیکھیں کتنا وزن ہوتا ہے، کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے کھلو کے چیک، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہو، ادھر کھڑے رہنا جب حساب۔ اللہ 99 گناہوں کے دفتر ہیں، اور اب بتائیں کیا؟ اللہ کہتے ہیں اس کا وہ ایک کاغذ کا پرزہ لے کر آؤ نا ذرا۔ کاغذ کا پرزہ لائیں گے، تولا جائے گا۔ اب میں وہ عمل بیان کر رہا ہوں جو وزن کو بڑھاتے ہیں میزان میں۔ اس کے اب 99 گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کاغذ کا پرزہ لے کر آؤ۔ اللہ اس نے کیا کر لینا، اتنے دفتر۔ اب آپ بظاہر دیکھیں نا، دنیا میں رجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم ایک سائڈ پر رکھیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھیں، کیا وزن ہو؟ اللہ کہیں گے اس کے اوپر پڑھ تو صحیح کملے بندے، لکھا کیا ہے؟ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے 99 دفتروں کو ایک پلڑے میں، اور وہ کلمے والا ایک پرزہ ایک پلڑے میں۔ اللہ فرمائیں گے وزن چیک کرو، وہ ایک پرزہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی توحید والا بنائے، سنت والا بنائے، شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح آگے چلیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث مشہور ہے کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، میزان میں ثقیلتان، بڑے وزنی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ کلمے ہر وقت پڑھتے رہا کرے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، میزان میں وزن ہی وزن۔ ایک اور حدیث پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، ایمان آدھا ایمان ہے، بہت ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کے اندر نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر آپ صرف الحمدللہ کہیں گے میزان بڑھے گا۔ اگر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملان او تملأ ما بین السماوات والارض، اگر کیلا الحمدللہ کہے گا تو میزان بڑھے گا، اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ ملا کر کہے گا تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی کو اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیں گے، اس قدر۔ اور آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے فجر پڑھی ہے نا، پیارے پیغمبر بھی فجر پڑھ کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اہلیہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھی ہوئی ہیں فجر کے بعد، نبی علیہ السلام پاس سے گزر کے فجر پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تو وہ وہیں کی بیٹھی، وہیں کی ذکر و اذکار کر رہی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب سے میں گیا ہوں تب سے لے کر ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ جی اللہ کے رسول یہیں بیٹھی ہوں۔ کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں، تسبیحات کر رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس سے گیا تھا، وہاں پر جانے کے بعد میں نے 3 مرتبہ 4 ایسے کلمات کہے ہیں، وہ 4 کلمے
ایسے ہیں اگر ان کو اس چیز سے تولا جائے جس کے کہنے پر تم نے ابتدا دن سے اب تک مشغول رہی ہو، جتنے اذکار تم نے کیے ہیں وہ تمام کے تمام اذکار سے وہ باری ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اس کی تعریف کرتا ہوں، عدد خلقہ اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ اس کی مرضی کے مطابق جتنی اس کو پسند ہو اس کی وہ راضی ہو جائے، وزینت عرشہ اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور اس کے کلموں کی مقدار کے برابر۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمیں ہر وقت اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔